اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، مڑے نہیں بلکہ رخ خیبر کی طرف، قلعے کی طرف ہے، اور وہیں پر کھڑے ہو کر کے آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے میں کس بات پر لڑوں؟ آپ نے کہا اس بات پر لڑو، تمہیں مال کے لیے نہیں لڑنا، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے نہیں لڑنا، خیبر پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں لڑنا، اور نہ ہی اپنا نام پیدا کرنے یا کسی اور کا۔ کس لیے لڑنا ہے؟ لڑو اس بات پر کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دے۔ اور آپ نے کیا بیان فرمایا؟ دعوت دی، تمہیں مال غنیمت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تو تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مدینہ میں لوگ بھوکے رہتے، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں پرواہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ کون ہے جو مسلمان ہے۔ نبی رحمت کی رحمت عام ہے، مومنین کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، اور انسانوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے آپ بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ تمام لوگوں کی جان بخشی کی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ بے شک اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اسے معلوم ہو گیا، اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد ہی فتح دے گی، اور بہت سے مال غنیمت بھی وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین مجلس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حقیقت و نصیحت کی 25ویں کڑی کا ابھی کچھ ہی دیر میں آغاز ہوا چاہتا ہے۔ قبل اس سے کہ شیخ محترم ہمارے درمیان تشریف فرمائیں، پچھلی کڑی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے اسی بات پر بات چل رہی تھی کہ صلح حدیبیہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ فتح عطا فرمائی، جس کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین سے نوازا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، لیکن بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس وقت سمجھ میں نہ آئی جس کو انہوں نے اپنی ہزیمت جانا، لیکن بعد میں واقعات کھل کر آئے، تو اسی لیے مفصل طور پر صلح حدیبیہ، اس کے اندر کیا واقعات پیش آئے اور صلح حدیبیہ اس کے کیا نتائج ہوئے، صلح حدیبیہ
اس سے کیا فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے، اس پر سیر حاصل بحث ہم نے پچھلے 2 ہفتوں سے اور پچھلے 2 کڑیوں میں ہم نے سنی، تو کہ صلح حدیبیہ کے بعد کے کیا حالات ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا قدم اٹھایا، بادشاہوں کی طرف کیسے خطوط بھیجے اور کیا کیا کارروائیاں ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی یہی شیخ محترم انشاءاللہ بھی پیش کریں گے۔ میں بلا کسی تاخیر استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار دروس کی 25ویں کڑی کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ سے ذی الحجہ کے مہینے میں واپس ہوئے تھے۔ واپس ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے اہم کام کیے۔ پہلا کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دین کی تبلیغ تھی، چونکہ آپ اپنے سب سے مشکل، سب سے بڑے، بلکہ آپ کے مخالفین میں اور دشمنوں میں سب سے پہل کرنے والے اور آپ سب سے بڑے دشمن قریش سے آپ فارغ ہو گئے تھے، اس لیے کہ 10 سال کے لیے آپس میں صلح ہو گئی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ لوگ جانتے ہیں کہ 3 گروپ تھے۔ ایک قریش کا تھا جن سے صلح ہو گئی، اور دوسرا گروپ بدو قبائل کا تھا۔ یہ قبیلے دونوں طرف تھے، مدینہ منورہ کے بلکہ چاروں طرف تھے۔ مکہ مکرمہ کے راستے میں جو پڑتے تھے وہ لوگ بھی تھے، بنو لحیان وغیرہ، اور بنو فزارہ اور غطفان کے لوگ، یہ جو مدینہ منورہ سے مشرق اور شمال کی طرف آباد تھے۔ جس طرف ہم لوگ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں تو آتے ہیں، یہ علاقہ تھا بنو فزارہ اور بنو غطفان کا۔ یہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اور تیسرا کام آپ کا جو تھا وہ تیسرے گروپ یہود سے نپٹنا تھا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا، اس کی تفصیل آج کچھ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر جزیرے عربیہ کے ارد گرد چاروں طرف پہنچ چکی تھی، اور جزیرے عربیہ میں تو کوئی مستقل حکومت قائم نہیں تھی، البتہ اس کے ارد گرد جیسے شام ہے،
یمن ہے، بحرین تھا، عراق، روم یا فارس، یہ تمام لوگ یہاں پر حکومتیں قائم تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطوط لکھے جنہیں میں آگے کے لیے ٹال دے رہا ہوں. دوسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بدوی قبائل جو خصوصی طور پر مدینہ منورہ سے شرق اور شرق شمال میں واقع تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نپٹنا ضروری سمجھا اور اس میں بھی پیش کش انہوں نے کی. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو آج جہاں پر غزوہ احد ہے، غزوہ احد کا مشرق اور شمال کا یہ جو علاقہ تھا یہ وادیوں کا تھا، جس میں درخت تھے، جھاڑ تھے، چراگاہ تھی. چونکہ وادی تھی اس لیے اس میں سبزے وغیرہ بھی اگتے تھے. عمومی طور پر مسلمان اپنے جانور اسی طرف چرایا کرتے تھے، بلکہ چراگاہ بھی بنائے تھے، وہیں پر جانور کو چرواہے کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے تھے اور وہ وہاں پر رہا کرتے تھے. اور چونکہ ادھر جنگلات بھی تھے، وادی کے اندر درخت بھی تھے، اس لیے ادھر سے مسلمان لکڑی کاٹنے کا بھی کام کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے مدینہ منورہ تو اپنے جو اونٹ تھے چرنے والے، آپ نے اس طرف اپنے ایک غلام رباح نامی کے ساتھ وہاں پر بھیج دیا. اور سلمہ ابن اکوع یہ بڑے مشہور بڑے بہادر صحابی ہیں، ان صحابی کو بھی ان کی نگرانی کے لیے کیا اور کچھ چرواہوں کو وہاں پر متعین کر دیا. ہوا یہ کہ فزارہ کے لوگ خصوصاً عبد الرحمن الفزاری، اس نے ایک دن صبح ہونے سے پہلے اچانک چراگاہ پہ حملہ کیا، چرواہے کو قتل کیا، اور جو اونٹ مسلمانوں کے چر رہے تھے خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری میں تھے ان کو ہانکا کر لے کر کے چلے گئے. آپ کے چرواہے اور جو نگراں تھے رباح رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی تو وہ مدینہ منورہ کی طرف بھاگے اطلاع دینے کے لیے. اتنے میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا گھوڑا اسے تیار کرنے کے لیے لے کر کے فجر سے پہلے ہی آ رہے تھے اور احد کے قریب پہنچ چکے تھے، بلکہ وہ بھی پار کر لیا تھا. انہیں بتایا کہ آج ایسا ہوا ہے اور چرواہے کو قتل کر کے وہ لوگ اسے لے کر کے بھاگ گئے ہیں. یاد رکھیے گا شاید اسی میں ایک مسلمان انصاری عورت بھی گرفتار کر کے لے گئے تھے وہ لوگ، جس کا ذکر ابھی ذہن میں بات رہی تو آگے آئے گا. تو حضرت سلمہ ابن اکوع نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ اونٹ لو حضرت طلحہ کے حوالے کر دو اور سیدھے تیزی سے مدینہ منورہ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع دو. اور اپنے کیا کام کیے کہ ایک ٹیلے پر چڑھے اور زور کی آواز لگائی، یا صباح، یعنی صبح کے وقت دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، مدد کے لیے بھاگ کر کے آؤ. یہ خاص ان کی آواز تھی یا صباح کی. کہے کہ اتنے زور سے ہم نے آواز لگائی کہ وادی گونجی. اور میں دیکھیے اخلاص دیکھیے، اپنا گھوڑا نہیں تھا، گھوڑا کس کا تھا؟ طلحہ ابن عبید اللہ کا تھا. گھوڑے کو ان کے چرواہے کے حوالے کر دیا اور اپنے پیدل ان کا پیچھا کیا. اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض عجیب چیزوں سے نوازتا ہے، اور یہ خود ہم نے دیکھا ہے. دوڑنے میں بڑے تیز رفتار تھے حضرت سلمہ ابن اکوع، یہاں تک کہ سوار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے، سوار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے. حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کام کیا کہ گھوڑے کو ان کے حوالے کر کے چرواہے کا ان کا پیچھا کرنا شروع کیا اور بھاگتے گئے یہاں تک کہ ظاہر بات وہ اونٹ لے کر کے جا رہے ہیں، ہر ایک کو تیزی سے نہیں بھاگ سکتے، ان کو پکڑ لیا. اور کیا کام کرتے تھے، ان کی ہوشیاری بڑے بہترین تیر انداز تھے. وہ کجاوہ جو پیچھے بیٹھتے ہیں اس میں سوراخ رہتا ہے، اس میں نشان لے کر کے پیچھے سے وہ جو سوار بنو فزارہ کے جا رہے تھے ان کو مارنا شروع کیا اور زخمی کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بھاگ رہے ہیں اور ان کا پیچھا کر رہے ہیں. جب ان میں سے کوئی گھوڑ سوار ان کی طرف پلٹنا چاہتا تو ایک درخت کے کنارے پیچھے چھپ جاتے اور نشانہ لے کر کے اسے مارتے. یہاں تک کہ وہ لوگ چونکہ چور کا دل جانتے ہیں چھوٹا ہوا کرتا ہے،
جو چور ہوتا ہے اس کا دل چھوٹا ہوا کرتا ہے. وہ تو ایسے ہی خوف کھائے تھے کہیں مسلمان پہنچ نہ آئے. مسلمانوں کا رعب ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا. وہ بھاگے جا رہے ہیں, ان کا پیچھا کر رہے ہیں, تیر چلا رہے ہیں, کسی کو زخمی کر رہے ہیں, کسی کے اونٹ کو مار رہے ہیں, کسی کو اس طریقے سے. کہتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکلنے تک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جانوروں کو چھڑا لیا, اس لیے کہ سب کو لے کر کے ان کے لیے بھاگنا مشکل تھا. کہاں سورج نکل رہا تھا تو وہ ایک وادی پر کے اندر سے گزرنا شروع کیے. اب وادی چونکہ تنگ تھی اس لیے میں کیا کام کیا, تیزی سے پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا میں, اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر کے اب اپنے تیر کو بچانے کے لیے میں ان پر پتھر پھینک کر کے مارنا شروع کیا. پھر وہ بھاگے, پھر میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں, یہاں تک کہ سارے اونٹوں کو ہم نے چھڑا لیا جتنے تھے, اور کپڑے بھی چھوڑے, یہاں تک کہ 30 نیزے اور 30 چادریں بھی وہ چھوڑ کر کے گئے اپنے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے. اور کہا جو سامان مجھے ملتا اس پر میں بطور علامت کے کوئی پتھر وغیرہ رکھ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو کہ یہ میرا چھینا ہوا سامان ہے. کہا یہاں تک کہ جب چاشت کا وقت ہوا اور اس درمیان میں تقریباً 35 کلومیٹر وہ چلے تھے, وہ بھاگ رہے تھے 35 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر تک انہوں نے پیچھا کیا. اب وہ دیکھے کہ یہ شخص ہمارے پیچھے نہیں ہے تو ایک جگہ وادی میں بیٹھ کر کے وہ کچھ کھانا شروع کیے, اور بلکہ ادھر سے ان کی مدد کے لیے کچھ لوگ آئے, انہیں کھانا کھلانے کے لیے, ناشتہ کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے, اس لیے چلتے چلتے تھک گئے تھے. تو حضرت سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر جا کر کے بیٹھ گیا, لیکن کافی اونچا تھا. تو جو آدمی ان کو لیے کھانا وغیرہ لے کر کے ادھر سے پانی وغیرہ لے کر کے آیا تھا, وہ کہتا وہ کون بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ یہ پتہ نہیں کون شخص ہے, صبح ہی سے بھور ہی سے اس نے ہمیں تنگ کر کے رکھ دیا ہے, ہمارا سامان بھی چھین لیا اور ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. تو کہا کہ تم لوگ بیوقوف ہو, اس کو پکڑ نہیں سکتے. کہا بھیجو 4 آدمی کو بھیجو. کہا جب میری طرف چڑھنا شروع کیے, ساتھیوں بڑا لمبا قصہ ہے, خود انہی کا بیان کردہ صحیح مسلم شریف میں, لیکن مختصر کر رہا ہوں. جب میری طرف چڑھنا شروع کیے اور اتنے اوپر پہنچ گئے کہ میری آواز ان تک پہنچ سکتی ہے, تو ہم نے کہا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں. کہا میں سلمہ ابن اکوع ہوں. اس کا مطلب ان کی بہادری, ان کی تیز رفتاری مشہور تھی لوگوں میں. اسی لیے کہتے تھے کہ میں کوئی تیر مارتا تھا تو کہتا تھا انا ابن الخزہا و انا ابن الاکوعی اليوم یوم الردعی, یہ دیکھو میں ابن اکوع ہوں, اور آج جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے آئے میرے مقابلے کے لیے. کہا کہ جب 4 اتنی دور اوپر چڑھ گئے کہ وہ میری آواز سن سکتے تھے, تو ہم نے کہا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کہا میں ابن اکوع ہوں. اور تم جانتے ہو؟ کہا ہم نے انہیں کہا اگر تم جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی اگر میرا پیچھا کرے گا تو مجھے نہیں پکڑ پائے گا, میں اتنا تیز بھاگتا ہوں کہ میرا پیچھا کرے گا تو, لیکن ہم نے اگر کسی کا پیچھا کیا تو میں اسے پکڑ لوں گا, لہذا خیر اسی میں ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ. کہا خیر. وہ لوگ اونچے نکلے اور وہاں سے اپنا جو کچھ کھایا آگے بڑھے, تو ایک چشمے پر پہنچ کر کے پانی پینا چاہے, اور میں وہاں سے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا, انہیں مارنا شروع کیا. پانی کا ایک قطرہ بھی انہیں پینے نہیں دیا. اتنی دیر میں دیکھتا ہوں کہ درختوں سے حرکت ہو رہی ہے, تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پیچھے پہنچ گئے ہیں. کہا سب سے پہلے حضرت اخرم الاسدی پہنچے, اس کے بعد ابو قتادہ, پھر اس کے بعد مقداد ابن عمرو پہنچے. حضرت اخرم میرے پاس پہنچتے ہیں, اتنے میں ان کا سردار عیینہ ابن حصن بھی پہنچ گیا تھا. اور عبد الرحمن الفزاری, وہ سارے کے سارے ان کے سردار پہنچ گئے تھے, اس لیے کہ انہیں لوگوں نے بھیجا تھا کہ جا کر کے لوٹ کر کے لے آؤ, اور آگے بڑھ کر کے ان سے کا استقبال کرنا چاہتے تھے. تو کہا حضرت اخرم جب آگے بڑھنا چاہے تو ہم نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی, کہاں جاؤ گے؟ تو حضرت اخرم نے کہا کہ اے سلمہ, تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے؟ اگر تم اس پر ایمان لے آتے ہو تو میری اور شہادت کے راستے میں حائل نہ بنو. چنانچہ کہتے ہیں ان کے اس واسطہ دینے پر ہم نے اسے چھوڑ دیا
اور ہمارا ساتھ انذار نہیں کہ ہمارے ساتھ کا، آگے بڑھ کر کے عبد الرحمن فزاری کے اوپر حملہ کیا، اور ہوا یہ کہ وہ گھوڑے پر تھا، اور یہ بھی تھے پہلے مارا کہ اس کے گھوڑے کی کوچ کٹے تاکہ نیچے اترے اور ہم اس سے مقابلہ کریں، لیکن اس نے بھی چالاکی کیا، اس کے گھوڑے کو انہوں نے زخمی کر دیا، لیکن اس نے دور سے ان کے اوپر نیزہ مارا تو حضرت اخرم اسدی کیا ہے وہیں پر ڈھیر ہو گئے، شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اتنے میں حضرت ابو قتادہ نے آگے بڑھ کر کے عبد الرحمن فزاری کو قتل کیا اور ان کا گھوڑا لے کر کے چلے آئے۔ علی کل حال اس طریقے سے آگے بڑھے، اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے، تو اب دوپہر کا وقت ہو رہا تھا اور وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے۔ اس چشمے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم نے بھگایا تھا وہاں پر پہنچے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس میں سے 100 سواروں کو اپنے ساتھ لے لوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 500 سواروں کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے، میں 100 سواروں کو لے لوں تو ان کے پاس ایک جانور بھی نہیں دوں گا، ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا کہ تم اتنی ہمت رکھتے ہو اتنی تھکنے کے باوجود بھی؟ کہا اے اللہ کے رسول بالکل میری ہمت ہے، میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کہا اذا ملکت فاسجح، جب تمہیں قدرت مل گئی ہے تو اب رحم کا معاملہ کرو، تمہارا جو مقصد تھا اپنے جانوروں کو چھڑا لیا ہے، انہیں ہرا دیا ہے، اب آگے بڑھ کر کے ان کے قتل سے کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر انہی اونٹوں میں سے جو ان کا چھینا ہوا تھا ایک اونٹ کو ذبح کیا اور صحابہ کرام کھائے اور واپس آ گئے۔ حضرت سلمہ ابن الاکوع بیان کرتے ہیں کہ ابھی 3 دن ہی ہمیں پہنچے ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے لیے اعلان فرما دیا۔ کتنا؟ 3 دن۔ لیکن غزوہ خیبر کے ذکر سے پہلے ابھی جو اس عورت کا ذکر آیا تھا اس کا ذکر کر دوں کہ جو جانور، شاید یہ واقعہ اسی جنگ کا ہے یا کسی اور جنگ کا، بعض علماء نے اسی جنگ کا واقعہ لکھا ہے اور بعض علماء نے کسی اور کا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ کافروں نے جو سامان لیا تھا، ایسا مقصد ایک طرف نہیں گئے تھے، یہ تو یہ تھے، اور کچھ لوگ اس قیدی کو لے کر کے، جو عورت کو حضرت ابو ذر کی بیوی تھیں، انصاریہ تھیں، حضرت ابو ذر کی بیوی، انہیں اور بعض اونٹوں کو لے کر کے دوسری طرف نکل گئے، جس طرف حضرت سلمہ ابن اکوع نہیں جا پائے، اور راستے میں جا کر کے وہ لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ تھوڑا سا انہیں غافل پا کر کے وہ عورت وہاں سے صحابیہ جو تھی وہ نکل پڑی، سو رہے تھے سارے کے سارے رات میں، اور جس اونٹ کے پاس جاتی سواری کے لیے وہ اونٹ بلبلانا شروع کر دیتا، اور ان اونٹوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی العضبہ بھی تھی۔ العضبہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تھا، اس اونٹنی سے آگے کوئی بڑھتا نہیں تھا۔ جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے آواز نہیں کیا، چنانچہ وہ صحابیہ اس اونٹ کے اوپر بیٹھتی ہیں اور بیٹھ کر کے اسے ہانکا اور لے کر کے آگے بڑھی۔ اب آہستہ آہستہ ان کو خبر مل گئی کہ ہاں بھائی وہ تو، اس لیے کہ ظاہر بات جو تھے تو ہوشیار بھی رہے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کی نظروں پر پردہ ڈالا اور انہیں موقع مل گیا۔ اب پیچھا تو کیے، لیکن چونکہ اونٹنی بڑی تیز رفتار تھی اس لیے اسے پکڑ نہیں پائے، تو جس درمیان بھاگ رہی تھی وہ اونٹنی، تو اس انصاریہ عورت نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو نے مجھے نجات دے دیا کافروں سے تو میں اس اونٹنی کو تیرے راستے میں ذبح کر دوں گی، اس اونٹنی کو تیرے راستے میں ذبح کر دوں گی۔ چنانچہ وہ جب بھاگ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور سارا ماجرا بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا بدلہ بہت برا دیا ہے، اسی اونٹنی کی وجہ سے اللہ نے تجھے نجات دیا اور تجھے ذبح بھی کرنا چاہتی ہے۔ آخر تجھے نجات کس سے ملی ہے؟ اسی اونٹنی سے ملی ہے نا، اور تو اسے کیا بدلہ دے رہی، کسے ذبح کرے گی؟ آپ نے فرمایا لا نظر فی معصیت اللہ ولا فیما لا یملک العبد۔ ایک مسئلہ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کے کام کی نظر مان لے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی نظر مان لیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بھائی سے بات نہیں کروں گا تو یہ نظر پوری
نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے کہ گناہ کا کام، میں یہ گناہ کا کام کر کے دکھاؤں گا، فلاں کے گھر کو اجاڑ کر کے فلاں کے درمیان اختلاف پیدا کریں، کوئی بھی گناہ کے کام، ناجائز کام، تو اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے، البتہ کفارہ قسم کا دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ گناہ کے کام کے اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے تو اسے پورا نہیں کیا جائے گا، اور نہ وہ نظر پوری کی جائے گی جس کا انسان مالک نہیں ہے۔ تو اس اونٹنی کی مالک نہیں ہے، لہذا اس اونٹنی کا ذبح کرنا بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس ہوئے تو تیسرا آپ کا جو کام تھا یہود سے نپٹنا، اس لیے کہ آپ لوگ سیرت کے درس میں جو حاضر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدینہ منورہ آئے تھے معاہدہ کیا تھا کہ ہم مل کر کے اس کی طرف سے دفاع کریں گے، آپ کے خلاف دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، آپ کے خلاف کسی کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، یعنی بہت سے معاہدے ہوئے تھے۔ لیکن یہ لوگ غزوہ بدر کے بعد ہی سے اپنی شرائط کے اوپر اتر آئے، لہذا غزوہ بدر کے بعد آپ نے مدینہ منورہ سے کس کو بھگایا تھا؟ یہود کے کس قبیلے کو؟ جی، بنو قینوقاع کو، بنو قینوقاع کو۔ غزوہ احد کے بعد کسے بھگایا آپ نے؟ بنو نضیر کو۔ بنو نضیر کے جو بڑے بڑے سردار تھے، حویی ابن اخطب، سلام ابن مشکس، اس قسم کے لوگ یہ جا کر کے خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ کہاں آباد ہوئے تھے؟ خیبر میں۔ اور خیبر کو اپنا چونکہ سردار تھے، عالم تھے، لہذا سارے خیبر کے لوگ ان کے تابع فرمان ہو گئے تھے، اور انہی لوگوں کی کوشش سے غزوہ احزاب پیش آئی تھی، انہی لوگوں کی بدماشی سے۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہم نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ یہ لوگ خاص طور پر ابو رافع سلام ابن حقیق، یہ بنو غطفان کے پاس جا کر کے اس سے وعدہ کرتا ہے کہ 1 سال کی پوری پیداوار جو خیبر کی ہے تمہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تم اٹھ کھڑے ہو ان کے خلاف۔ اور حویی ابن اخطب اور دوسرے لوگ مکہ مکرمہ گئے اور قریش کو آپ کے خلاف تیار کیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں غزوہ احزاب پیش آئی کہ مدینہ منورہ پر کتنے لوگ اکٹھا ہو کر کے حملہ کرنے کے لیے؟ 10,000 کی فوج آئی تھی، 10,000 کی فوج، جبکہ شاید مدینہ منورہ کی آبادی مسلمانوں کی عورت بچے سب ملا کر کے 10,000 نہ پہنچتے رہے ہو اس وقت۔ سوچے کتنا خطرناک مرحلہ تھا، اور یہ ساری بدماشی کس کی تھی؟ یہود کی، جو خیبر میں آباد تھے، لہذا ان سے بھی نپٹنا ضروری تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش سے ایک طرح سے مطمئن ہو گئے تھے، اور بنو فزارہ اور بنو غطفان وغیرہ کا پیچھا آپ نے کیا تھا، لہذا جو سب سے بڑے خطرناک سانپ تھے ان سے نپٹنا ضروری تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم 7 ہجری میں یا اس کے کچھ بعد آپ نے خیبر پر حملہ کرنے کا اعلان فرما دیا۔ خیبر مدینہ منورہ سے 165 کلومیٹر کی دوری پر شمال کی طرف واقع ہے، اور یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، کھجور اور جو اور گیہوں وغیرہ وہاں پر بڑی بہترین، بڑا اچھا پیدا ہوا کرتا تھا، اور یہود وہاں پر آ کر کے اسی لیے آباد ہوئے تھے۔ دیکھیں، یہود جب جزیرے عربیہ میں آئے تھے، پورے جزیرے عربیہ میں نہیں پھیلے تھے، انہی جگہوں پر آباد تھے جہاں کھجور کی کھیتی ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہ آپ ایسی جگہ پر ہجرت کر کے آئیں گے جہاں کھجور کے باغات ہیں، اسی لیے وہ علا میں آباد تھے۔ فدق جسے آج الحائط کہا جاتا ہے وہاں آباد تھے، مدینہ منورہ آ کر کے آباد ہوئے تھے، اور خیبر میں آباد ہوئے تھے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ مدینہ منورہ اور
خیبر تھا، مدینہ منورہ اور خیبر تھا. اس کے بعد ان کا تیسرا جو مرکز تھا بڑا، وہ العلا کے علاقے میں اور فتح کے علاقے میں تھا. لیکن جہاں پر بڑے ان کے مالدار، عالم اور جنگجو لوگ آباد تھے، وہ یہی دو جگہ تھی. تو مدینہ منورہ سے ان کے سردار نکلنے کے بعد خیبر میں گئے اور خیبر کو اپنی بدماشی کا اڈا بنا لیا. خیبر اس لحاظ سے بھی بڑا اہم تھا کہ خیبر میں بہت قلعے پائے جاتے تھے، جس میں سے 7 قلعے تو بڑے مشہور تھے. خیبر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، نطاح اور قتیبہ. نطاح میں 5 قلعے تھے جو بڑے مشہور تھے اور بڑے مضبوط قلعے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ بھی کیا تھا، وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرہ. اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت نیچے آپ سے بیعت کرتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر جو اخلاص اور جو سچائی ہے اللہ نے جانا، لہذا انہیں قریب کی فتح عطا کیا، یعنی یہ صلح حدیبیہ. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت زیادہ مال غنیمت، اور بہت زیادہ مال غنیمت جو وہ لیں گے. اس مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے جلدی ان کے سامنے پیش کر دیا. اس مال غنیمت سے اشارہ کس کی طرف تھا؟ خیبر کی فتح کی طرف تھا، خیبر کی فتح کی طرف تھا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اللہ تعالیٰ نے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا کہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، کچھ لوگ طواف کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے بالوں کو کٹائے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے بالوں کو چلائے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل کیا. اور اس سے پہلے من دون ذالک، اس سے پہلے، کس سے؟ یعنی اس خواب کے سچا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ایک فتح عطا کرے گا. اسی لیے غزوہ خیبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کرنے سے پہلے پیش آیا ہے. اس کے بعد آپ نے محرم میں اور سفر میں خیبر کو فتح کیا نا، اور ذی القعدہ کے مہینے میں جا کر کے آپ نے عمرہ کیا ہے. وَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قریبا. اس سے پہلے کیا بنایا اللہ؟ ایک قریب کی فتح عطا کی. تو کہنے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب صلح حدیبیہ کے بعد سورہ الفتح نازل فرمائی تو وہاں مسلمانوں کو خوشخبری دے دی تھی کہ تمہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملنے والا ہے، اور صحیح ملا ہے. صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم پیٹ بھر کر کے کھجور ہمیں کھانے کو کب ملی ہے؟ جبکہ خیبر فتح ہوا ہے. تو کہا جب خیبر فتح ہوا تو ہم پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا کرتے تھے. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر دشمنوں سے نپٹنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے وہ غزوہ احزاب میں کافروں کو ابھار کر کے مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، کوئی بعید نہیں تھا کہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوں، لہذا ان سے نپٹنا ضروری تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح جب نازل فرمائی تو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آپ کو بہت زیادہ مال غنیمت اور ایک فتح حاصل ہونے والی ہے. اور وہ فتح کون تھی؟ غزوہ خیبر کی فتح. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، لیکن آپ نے اعلان میں یہ بات رکھی کہ جو آدمی صلح حدیبیہ میں شریک ہوا تھا وہی ہمارے ساتھ جائے گا، دوسرا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صلح حدیبیہ میں بعد بدوی قبائل اور منافقوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا.
سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا. آپ جب واپس جائیں گے صلح حدیبیہ کے بعد تو ان قریب منافقین کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمارے مال نے اور ہمارے بچوں نے ہمیں مشغول کر دیا، ورنہ ہم تو آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہی تھے، ہم تو آپ ساتھ نکلنا چاہتے ہی تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے. بل ظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا، بلکہ تم برا گمان رکھتے تھے، تم یہ سوچتے تھے کہ یہ 1400 قریش کیسے لڑ پائیں گے، قریش تو انہیں پیس کر کے رکھ دیں گے. تم نے رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بدگمانی سے کام لیا تھا، یہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے لیے نکلنے لگے، تیاری کیے، تو آپ نے منافقین کو منع کر دیا تھا. لہذا خیبر میں صرف 1400 وہی لوگ تھے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، یا 1600 تھے بعد ان لوگوں کو جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں آپ انہیں نہیں لے کر کے گئے تھے، اس لیے مدینہ منورہ کی ذمہ داری بھی سونپنی تھی. یا 1600 لوگ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر کے نکلے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی چالیں بڑی مشہور ہیں، اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں کیا کیا احتیاطات اور چالیں چلا کرتے تھے. خیبر مدینہ منورہ سے شمال کی طرف ہے، خیبر مدینہ منورہ سے شمال کی طرف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق بلکہ شمال شرق کا راستہ استعمال کیا، اختیار کیا، جو راستہ آج ہم لوگ چلتے ہیں اور حناکیہ کی طرف آتا ہے. حناکیہ پہنچنے کے بعد 80 کلومیٹر پھر آپ نے شام کا راستہ لیا تھا. اس کی 2 حکمت تھی. ایک حکمت تو یہ تھی کہ خیبر والوں کو اطلاع نہ ہونے پائے کہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر خیبر جانا ہوتا آپ کس راستے سے آتے؟ شام کا راستہ اختیار کرتے. لیکن آپ نے نجد کا اور عراق کا راستہ اختیار کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا رخ ہماری طرف نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خطرہ تھا کہ بنو غطفان کے لوگ جو مدینہ منورہ سے مشرق میں اور شرق میں آباد ہیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خیبر والوں کی مدد کے لیے پہنچ جائیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پہلے نکلے کہ اس طرف سے ہو کر کے جائیں تاکہ ان کا راستہ ہم روکے رہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ایک دن صبح کو بھور کے وقت خیبر کے قریب پہنچ گئے. آپ نے خیبر کے قریب وہاں پر رات میں ڈیرا ڈالا، فجر کی نماز بالکل بھور میں پڑھی، اور خیبر والے لوگ ابھی مطمئن تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی 1400 صحابہ کرام تعداد لے کر کے یا 1600 آپ نے خیبر کے سور کے پاس جا کر کے پڑاؤ ڈالا. وہ لوگ مطمئن تھے. لہذا ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ صبح کو جس طریقے سے اپنے برتن اور اپنے ہسوے اور اپنے اوزار وغیرہ لے کر کے کھیتوں میں نکلنا چاہتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھلا شہر پناہ کا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے دکھائی دیے. وہ شور کرنے لگے، محمد والخمیس، محمد الخمیس، اللہم صلی علی محمد. محمد فوج لے کر کے آ گئے ہیں، محمد فوج لے کر کے آ گئے، محمد فوج لے کر کے آ گئے. اس لیے کہ فوج کو خمیس کہتے تھے، خمیس 5 آتا ہے نا، اس لیے کہ فوج کو عمومی طور پر اس وقت 5 حصوں میں بانٹا جاتا تھا. دایاں حصہ، بایاں حصہ، بیچ کا حصہ اور آگے کا اور پیچھے کا حصہ. یہ 5 حصوں میں فوج کو بانٹا جاتا، اس لیے اسے خمیس کہا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ محمد والخمیس، اللہم صلی علی محمد، یعنی محمد کیا ہے؟ فوج دے کر کے. لیکن ان لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر پناہ میں داخل ہو گئے. شہر میں تو داخل ہوئے، لیکن ان لوگوں نے جلدی سے قلعے کے دروازے بند کر لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ
کہ مسلمانوں کو دشواری تو پیش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے قلعے پر قلعے فتح ہوتے گئے، قلعے پر قلعے فتح ہوتے گئے، اور چند ہی دنوں میں مسلمانوں نے خیبر کے علاقے نطاح جو سب سے مضبوط تھا اور زیادہ قلعے تھے، آپ نے اسے فتح کر لیا۔ جب وہ قلعے فتح ہو گئے تو قتیبہ جو دوسرا علاقہ خیبر کا تھا، آپ نے ان کا محاصرہ کیا تو ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا، اس لیے کہ جب دیکھے کہ جو ہم سے زیادہ لوگ ہیں اور مضبوط علاقے ہیں وہ فتح ہو گئے تو ہم کہاں سے مقابلہ کریں گے۔ اس طریقے سے خیبر کا بہت بڑا حصہ کس سے فتح ہوا؟ جنگ سے، اور دوسرا حصہ کس سے فتح ہوا؟ آپس میں صلح سے۔ ساتھیو، آگے بڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بعض حادثات کا ذکر کر دیا جائے۔ دیکھیے، قلعوں کی فتح کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حالانکہ سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل لکھی ہے، لیکن صحیح روایات میں مجھے کوئی تفصیل نہیں مل سکی ہے، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سیرت کے واقعات کے بیان میں انہی روایات پر اعتماد کیا جائے جو صحیح ہیں۔ البتہ متفرق بعض حادثات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا قلعہ مؤرخین جو لکھتے ہیں وہ قلعہ ناعم تھا، اور خیبر کے بڑے جنگجو بلکہ ایک پہلوان مرحب جو سب سے بڑا پہلوان مانا جاتا تھا، اس کا ایک قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے اس کا جب محاصرہ کر لیا تو مسلمانوں کو کافی دقت پیش آئی۔ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ مسلمان گئے، بڑی کوشش کی اور قلعہ فتح نہیں ہوا۔ دوسرے بار جھنڈا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، جیسے مسند احمد کی روایت ہے۔ بڑی کوشش ہوئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ ادھر سے مسلمان بھی تنگ ہیں، ادھر سے وہ بھی محاصرے سے آہستہ آہستہ تنگ آ رہے ہیں۔ تیسری بار آپ نے کہا، آج میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ کاش کہ مجھے کل جھنڈا مل جائے، لیکن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ علی کہاں ہیں، ان کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلایا گیا۔ حضرت علی لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے۔ آپ نے کہا انہیں بلاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بلایا گیا، آپ نے ان کے آنکھ میں اپنا لعاب مبارک لگا دیا، جس سے ان کی آنکھ درست ہو گئی۔ آپ نے انہیں جھنڈا دیا، علم دیا، اور کہا کہ انفض برسلک، سنبھل کر کے جاؤ، یہاں تک کہ اس میدان میں جا کر کے ٹھہرو جو ان کا میدان ہے یہود کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور پیچھے مڑے نہیں، بلکہ رخ خیبر کی طرف، قلعے کی طرف ہے، اور وہیں پر کھڑے ہو کر کے آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے میں کس بات پر لڑوں؟ آپ نے کہا اس بات پر لڑو، مال کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ حالانکہ اس میں وہ دشمن تھے جو دنیا کے ہر قانون کے لحاظ سے قابل گردن زدنی تھے، معاف کرنے کے لائق نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا؟ تمہیں مال کے لیے نہیں لڑنا ہے، دشمن سے بدلہ لینے کے لیے نہیں لڑنا ہے، خیبر پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں لڑنا ہے، اور نہ ہی اپنا نام پیدا کرنے یا کسی اور کا۔ کس لیے لڑنا ہے؟ لڑو اس بات پر کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیں۔ اور آپ نے کیا بیان فرمایا؟ دعوت دی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ تمہیں مال غنیمت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تو تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مدینہ میں لوگ بھوکے رہتے، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔
تمہیں پرواہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ کون ہے جو مسلمان ہو جا رہا ہے. لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا, اگر تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے, ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے, تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی مطلب کیا تھا؟ خیبر والوں کا مسلمان ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ خیبر سے مال غنیمت ہمیں ملے اور خیبر ہمیں فتح کے طور پر ملے. نہیں, یہ لوگ مسلمان ہو جائیں, خیبر ان کے حوالے کر دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے, اور چونکہ وہ لوگ بھی تنگ آ چکے تھے, لہذا ان کا بڑا پہلوان مرحب باہر آتا ہے اور کہتا ہے خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, ہتھیار اٹھانا جانتا ہوں, جب جنگ چھڑتی ہے تو میرے جوہر لوگ دیکھتے ہیں, ہے کوئی مقابلے کے لیے؟ حضرت سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ میرے چچا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, اور عامر کے بارے میں ہوا یہ ساتھیوں کہ راستے میں جب جا رہے تھے تو وہ شاعر بھی تھے. ظاہر بات, راستہ چلتے چلتے تھوڑی سی لوگوں کو اکتاہٹ ہوتی ہے تو کچھ ذکر اذکار کے علاوہ اس قسم کی باتیں بھی لوگ چاہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ عامر کچھ سناؤ بھائی جس سے راستہ کٹے. تو انہوں نے کچھ دینی اشعار پڑھنا شروع کیا. ان کی آواز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو کہا رحمہ اللہ, اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اس مہم میں عامر شہید ہونے والے ہیں. کیوں؟ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور مغفرت کی دعا کر دیں وہ شہادت سے سرفراز ہوتا تھا. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان بہادر ہیں, یہ پہلوان ہیں, ان کی درازی عمر کے لیے دعا کیجئے آپ. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا, کہتے عامر رضی اللہ عنہ 80 کافروں کو اکیلے پکڑ کر کے لے آئے تھے. 80 کافروں کو صلح حدیبیہ کے موقع پر اکیلے پکڑ کر کے لے آئے تھے. تو ایسے پہلوانوں کی ہمیں ضرورت ہے. ابھی جہاد جاری ہے, دعا کیجئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو اب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہاں یہ شہید ہونے والے ہیں. تو جب اس نے دعوت دی تو حضرت سلمہ ابن عامر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. حضرت سلمہ ابن اکوع کے چچا آگے بڑھتے ہیں, اس سے ہتھیار بازی ہونے لگی. حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے تھے کہ مرحب نے اتنے زور کا وار کیا کہ انہوں نے ڈھال پر روکا تو, اور اس کی تلوار ڈھال کو کاٹتے ہوئے اس میں پھنس گئی. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اپنے تلوار سے اسے, چونکہ بڑی تلوار چھوٹی اس کو پر حملہ کرنا چاہا, لیکن وہ بھی کھلاڑی تھا. اس نے پیترا بدل کر کے دور گیا اور وہ تلوار پلٹ کر کے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے پڈلی کو کاٹ دیا اس نے, اور یہی چیز ان کے انتقال کا سبب بن گئی ہے. لیکن وہ بھی پہلوان تھا, جب دیکھا کہتے عامر زخمی ہو گئے تو اسے تعرض نہیں کیا. پھر اس نے دوبارہ مقابلے کا چیلنج کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا خاتمہ کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس کا بھائی حارث مقابلے کے لیے نکلا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے اور اس کو قتل کر دیا. اب اس طریقے سے قلعے والوں نے دیکھا کہ ہمارے دو پہلوان ہیں. اب قلعے والے سنبھل نہیں پائے تھے کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور قلعے میں داخل ہو گئے. یہاں پر بتا دوں, یہ جو یہاں پر بہت مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ لیا تھا, اس سے لڑتے رہے, اور اتنا مشہور دروازہ تھا کہ اتنا وزنی تھا کہ بعد میں 25 یا 24 مسلمان اسے اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکے. یہ بات سراسر جھوٹ اور غلط ہے. حضرت علی کی بہادری کا کوئی منکر نہیں ہے,
لیکن بہادری کا یہ معنی نہیں کہ جھوٹے واقعات ان کی طرف منسوب کیے جائیں۔ علا کل حال جو دروازے کو اکھاڑنے اور اسے لے کر کے ڈھال کا کام کرنے کا ہے، یہ قصہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، مؤرخین کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے۔ علا کل حال جب قلعہ نائم فتح ہو گیا تو قلعہ نائم سے یہودی جنگجو بھاگ کر کے قلعہ صعب کے اندر منتقل ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا۔ اس کے محاصرہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت حباب ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ وہ گئے، 3 دن تک جاری رہا۔ کچھ لوگ باہر نکل کر کے مقابلے کے لیے بھی آئے، لیکن آخر میں وہ مجبور ہو کر کے وہ قلعے کو چھوڑ کر کے قلعہ زبیر کے اندر وہ آگے بڑھ کر کے منتقل ہو گئے۔ قلعہ زبیر ساتھیوں عجیب تھا یہ، اور اس کے اندر لوگوں نے کھانے پینے کا اتنا سامان جمع کر رکھا تھا کہ سال بھر کے لیے لوگوں کو کافی ہوتا۔ اور ان دونوں قلعوں سے جو جنگجو بھاگ کر کے گئے تھے وہ بھی اس کے اندر پناہ گزین تھے۔ مسلمانوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، لیکن اس قلعے کے فتح ہونے کی کوئی صورت نہیں نکل رہی تھی۔ لیکن جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ انہی میں کا ایک یہودی، اس لیے کہ بہت سے یہودی مسلمان ہونا چاہتے تھے، انتظار کس کا کرتے تھے؟ اپنے سرداروں کا۔ تبھی تو حدیث شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے اوپر 10 یہودی ایمان لے آلے، وہ جو ان کے علماء تھے، 10 یہودی مجھے نبی، اللہ کا نبی مان لے، میرے اوپر ایمان لے آئیں، تو دنیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا جو اسلام لائے بغیر باقی رہے گا۔ تو بہت سے لوگ اپنے علماء، اپنے مفتیوں اور اپنے چودھریوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ اگر وہ نیک کام کریں گے تو یہ بھی نیک کریں گے، اور یہ برا کریں گے تو وہ بھی برا کریں گے۔ تو کچھ یہودی ایسے تھے جو حقیقت میں مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک یہودی کسی طریقے سے نکل کر کے آیا اور وہ راز کی بات بتا دی جس کی وجہ سے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے پریشانی ہو رہی تھی۔ ہوا یہ، کہا کہ اس لیے کہ اس میں فوجی جنگجو بھی موجود ہیں اور کھانے کا سامان بھی ہے، اگر آپ مہینوں محاصرہ کیے رہیں تو آپ ان پر کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک ویک پوائنٹ ہے، کمزور نقطہ ہے، وہ کیا؟ کہا پانی اس قلعے کے اندر نہیں ہے، یہ لوگ رات کی تاریکی میں اتر کر کے پانی بھر کر کے لے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پہاڑی پر واقع تھا اور آج طرح مشینیں نہیں تھی، جانتے ہیں۔ اگر آپ یہ پانی بند کر دیں ان کا کسی طریقے سے تو یہ مجبور ہو جائیں گے ہتھیار ڈالنے پر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور پانی پر قبضہ کر لیا، ان کا پانی بند کر دیا۔ ان کا پانی بند کرنا تھا کہ آخر وہ کیا ہے، ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طریقے سے ساتھیوں مسلمانوں کو ایک قلعہ فتح کرتے دوسرے قلعے پر کے اندر وہ منتقل ہوتے، یہاں تک کہ نطاح جو علاقہ تھا اس کے 7 قلعے فتح ہو گئے۔ جب 7 قلعے فتح ہو گئے اور مسلمان خیبر کے دوسرے علاقے کی طرف جو اور شمال کی طرف تھا اس طرف بڑھے، تو ان لوگوں نے صحیح روایات کے مطابق ہتھیار ڈال دیا اور صلح کر لیا۔ صلح کن باتوں پر ہوئی تھی ساتھیوں، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے، ان کی رحمت کا آپ مشاہدہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ تمام لوگوں کی جان بخشی کی جا رہی ہے، تمام لوگوں کی۔ آج کی طرح آپ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جو جنگی مجرم ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا، جو لوگ دہشت گرد ہیں انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، جو ایسے ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ نہیں، نبی رحمت کی رحمت عام ہے ساتھیوں، مومنین کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے آپ بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جان بخشی کا اعلان فرما دیا
اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اب خیبر سے آپ لوگوں کو نکل جانا ہوگا، اس لیے کہ یہاں رہنے پر یہ بھی اطمینان نہیں کہ دوبارہ تم شرارت کرو گے۔ البتہ جو کچھ تم لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، 3 چیزیں تم نہ لے جاؤ بس، یا 4 چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہتھیار تمہیں ساتھ نہیں لے جانا ہے، اپنے ہتھیار۔ دوسرے، سونا اور چاندی نقدی جو مال ہے وہ بھی نہیں لے جانا ہے۔ اور تیسرے، اپنے ساتھ اپنے جانوروں کو بھی نہیں لے جانا ہے۔ باقی جو سامان تمہارے پاس ہے، کھانے پینے سب کچھ لے کر کے جاؤ، کوئی ہمیں پرواہ نہیں۔ لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ شرط لگا دی، اگر کسی نے کچھ چھپایا تو پھر اس کی جان بخشی نہیں ہے۔ ہر ایک کو ہے، مجرم ہے وہ بھی۔ جن لوگوں نے غطفان کو اور قریش کو ہمارے خلاف ابھارا ہے ان کی بھی جان بخشی ہے۔ جو قریش کے ساتھ مل کر کے غزوہ احزاب میں ہمارے خلاف آئے تھے ان کی بھی جان بخشی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کوئی چیز چھپاتا ہے تو اس کی جان بخشی نہیں ہے۔ ان شرائط پر یہود نے خیبر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور یہ وہی چیز ہے جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھا قرآن مجید میں، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا بہت زیادہ مال غنیمت کا، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حوالے کر دیا ہے۔ ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت اور دیکھیے کہ آپ نے یہ حکم نافذ کیا کہ یہود یہاں سے نکل جائیں، لیکن انہوں نے درخواست کی، کہا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھی کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے، نہ آپ کے پاس اتنے آدمی ہیں، اور آپ کے علاقے سے دور کا علاقہ بھی ہے۔ کتنے کلومیٹر تھا ساتھیو؟ 165-70 کلومیٹر تھا۔ یہ مشکل مسئلہ ہے نا، اتنی دور کھیتی کرنا۔ آج کل کے ترقی کے زمانے میں مشکل ہے، جائے کہ اس زمانے میں ہو۔ تو ایسا کریں کہ آپ ہمیں یہاں رہنے دیں، آپ ہمیں یہاں رہنے دیں، یہ زمین آپ کی ہے، کوئی بات نہیں، یہ زمین آپ کی ہے، ہم اس زمین کے اندر کھیتی باڑی کریں گے، جو پیدا ہوگا اس میں کو ہم اور آپ آدھا آدھا، یا جو طے ہوا آپ اس میں بانٹ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے سمجھا کہ مناسب یہی ہے، چنانچہ آپ اس کے اوپر راضی ہو گئے، آپ اس کے اوپر راضی ہو گئے۔ دنیا میں کوئی اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا ساتھیو؟ نہیں ملے گا، تاریخ نہیں بتا سکتی۔ دنیا کی تاریخ لے آئیے آپ، کوئی ایک تاریخ لا کر انسان پیش کر دے کہ اپنے مخالفین جانی دشمن کے ساتھ کسی نے یہ رحمت کا معاملہ کیا ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی شرط لگا دی تھی، لیکن جب ہم چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال دیں، ہم جب چاہیں گے نکال دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی اپنے انتقال کے بعد، بالکل آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ مشرکوں کو جزیرے عرب سے باہر نکال دینا، یہ جزیرہ صرف مسلمانوں کا ہے بس۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جزیرے عرب میں یہ جائز نہیں ہے کوئی کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ بننے کی اجازت دے، اور نہ یہاں کی نیشنلٹی کوئی کسی کو دے۔ علی کل حال آپ لوگوں کو یہ تفتیش ہوگی کہ آخر وہ نکالے کب گئے تھے۔ اب تو یہودی آج تو نہیں ہے نا، اور آج مدتوں سے نہیں، وہاں پر آخر کب لوگ نکالے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں انہیں بھگایا تھا، اور ظلم کرتے ہوئے نہیں، یہودیوں نے کچھ ایسی شرارت کی اور بدمعاشی کی کہ انہیں نکال دیا۔ پہلی چیز تو ہے کہ یہ بدماش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دی تھی، کرو تم کھیتی، جو ہو اس کا آدھا دے دو۔ آپ ہر سال حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ دیکھو کھجور کتنی ہے، اندازہ لگا لو،
تاکہ ہمیں کتنا ملنا ہے اور یہودیوں کتنا ملنا ہے۔ تو چونکہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ بالکل انصاف سے کام لیتے تھے، لہذا ان بدبختوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ یہ تو بڑے سخت ہیں۔ جیسے آج ہم ہوتا ہے نا، کوئی آفیسر ہو، اگر وہ رشوت نہیں لیتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بڑا نالائق، بڑا سخت ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہی مزاج تھا ان کا بھی۔ اگر کوئی بالکل حق پر چلتا ہے، حق کیا ہے؟ چاہے داروگا ہے، تھانے دار ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، ہم اسے پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بدماشی اور شرارت کے عادی ہو گئے، جیسے یہودی عادی ہو گئے تھے۔ اسی لیے ہمارے مسائل نہیں ہو رہے ہیں، تباہی بربادی ہمارے اوپر اسی لیے آ رہی ہے، اسی لیے ہمارے اوپر تباہی اور بربادی آ رہی ہے۔ تو یہودیوں نے کیا شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ تو بڑی سختی سے کام لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کیا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو رشوت دینا چاہے کہ ہاں چلو تھوڑا سا نرمی کرو اور یہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ اے کتوں اور بندروں کی اولاد، سور اور بندروں کی اولاد، تم میرے نزدیک سور اور بندر سے بھی زیادہ ذلیل ہو، اور وہ میرے نزدیک نہایت ہی محبوب ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے نا انصافی پر نہیں ابھار سکتی ہے۔ میں جو کروں گا تو عدل اور انصاف سے کام لوں گا۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ یہی اصول ہے جس اصول کی بنیاد پر زمین اور آسمان قائم ہیں۔ جب یہ اصول دنیا سے مطلق ختم ہو جائے گا، دنیا بھی قائم نہیں رہے گی۔ تو یہ بدماشی کی۔ دوسرے یہ کہ عبداللہ ابن سہل نامی ایک صحابی اپنے باغات کو دیکھنے کے لیے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے ہی میں انہیں قتل کر دیا تھا انہوں نے، لیکن چونکہ کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ صحیح بخاری شریف کی باتیں بتا رہا ہوں ساتھیو، صحیح مسلم بخاری شریف کی، کہ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور یہی بات، یہ تو یقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت پر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے جب ان کے بھائی عبد الرحمن اور حویسہ اور معیسہ، ان کے چچا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہودیوں نے قتل کیا ہے، تو کہا تم 50 قسم کھاؤ گے کہ وہ قاتل ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے دیکھا ہی نہیں، قسم کیسے کھائیں؟ تو کہا پھر یہود قسم کھا کر کے بری ہو جائیں گے۔ کہا وہ بے دین ہے، ان کو قسم کھانے میں کیا اعتراض ہے؟ تو کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کا خون بہا لے لو، ان کا خون بہا لے لو۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، آخری جو بڑا جرم کیا تھا جس پر انہوں نے نکالا گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ گئے اپنی زمین دیکھنے کے لیے خیبر میں، اور جب وہاں پہنچے ظاہر بات لوگ الگ الگ اپنے زمین میں یہ چلے گئے، ان کے علاقے میں وہ، ان کے علاقے میں ان کے علاقے میں یہ چلے گئے، اور یہود بٹائی پر کام کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے رات میں ایک چھت پر سے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نیچے گرا دیا، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ یہ اکھڑ گیا۔ شور ہوا، وہ لوگ بھاگ کر کے آئے تو ان کا ہاتھ سیدھا کیا۔ کہا کس نے ایسا کیا ہے؟ کہا ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ جب یہ کئی بار ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ خطبہ دیا، کہا اے لوگو، تم جانتے ہو کہ یہود اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں نکال دیں گے، لہذا اپنی اپنی زمین کے اوپر قابض ہو جاؤ، اور یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وہاں سے باہر کیا۔ اس طریقے سے ساتھیوں خیبر کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب چند حادثات جو خیبر ہی سے متعلق ہیں ان پر بھی توجہ دیں، جو اس سے متعلق غزوہ خیبر سے متعلق ضروری ہے۔ پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے، خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے، تو ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، جس کا نام زینب تھا، وہ یہود کے سرداروں کے اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے زہر دینے کی کوشش کی۔ یہ نبی رحمت کا حلم اور رحمت دیکھیے، زہر دینے کی کوشش کی، اور اس نے آپ کے ساتھیوں سے پوچھا کہ
کہاں کا گوشت آپ کو زیادہ پسند ہے؟ کہا گیا کہ اگلی دست جو ہے یہاں کا گوشت آپ کو، تو اس میں خوب زیادہ زہر ملا دیا، بکری ذبح کیا اور پکا کر کے لے کر کے آئی کہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو ہدیہ اور تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ بشر ابن برا ایک صحابی تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے بھوکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں لیا، لیکن آپ کو اشارہ مل گیا، بلکہ خود بعض روایات میں ہے بکری کے ٹانگ نے یہ بتایا کہ میں زہر آلود ہوں، مجھے آپ نہ کھائیے، آپ نے تھوک دیا، لیکن اس کا اثر آپ کے اوپر آخری عمر تک رہا ہے، اس کا آخر۔ لیکن حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں جب آپ کے انتقال کا وقت ہوا تو یہ پھٹ پڑا تھا گویا، یعنی بہت زیادہ ہو گیا تھا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ عنہ کو کھا گئے اور وہ اسی کے وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس عورت کو اور ساتھیوں کو بلایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو کہا ہم نے یہ چاہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اگر جھوٹے ہیں تو لوگوں کو آپ سے آرام مل جائے۔ آپ نے اسے بخش دیا، معاف کر دیا، لیکن بعد میں حضرت بشر کا جب انتقال ہو گیا ہے تو اپنا بدلہ تو آپ نے نہیں لیا، لیکن اس کے عوض میں اسے قتل کیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو قابل ذکر واقعہ ہے، حیی ابن اخطب، یہ بنو نذیر کا سردار تھا، اور یہ بنو نذیر کو جب کیا تو وہاں پر منتقل ہو گیا تھا، اور اس کا بہت بڑا کردار رہا ہے قریش کو لے آنے میں غزوہ احزاب کے موقع پر، اور بنو قریظہ کو اس نے ابھارا ہے، حتیٰ کہ اس نے وعدہ کیا کہ اگر قریش نے ساتھ نہیں دیا تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور وہ مدینہ منورہ بنو قریظہ کے ساتھ رہ کر کے قتل کیا گیا ہے وہ حیی ابن اخطب۔ یہ جب بنو نذیر کے ساتھ بھاگا ہے تو اپنے ساتھ ایک مٹکا دینار و درہم لے کر کے گیا۔ کتنا؟ ایک مٹکا دینار و درہم۔ تو چنانچہ آپ نے اس کے داماد اور اس کی بیٹی حضرت صفیہ کے شوہر سلام سے کہا کہ وہ سونا کہاں گیا جو حیی لے کر کے آیا تھا، اس لیے کہ شرط ہے کہ سونا اور چاندی نہیں چھپائیں گے۔ اس نے کہا کہ ارے وہ جنگیں ہوتی رہی، اس میں ختم ہو گیا۔ آپ نے کہا نہیں، مال اس کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا کہ اتنا جلدی سال دو سال میں ختم ہو جائے، دو چار سال میں۔ کہا کہ حضرت زبیر کو کہا ذرا اسے دو چار تھپڑ لگاؤ تو پکڑو اس کو اور لے جا کے تھوڑا سا اسے اگلواؤ کہاں چھپایا ہے۔ تو وہ پھر بھی جھوٹ بولا اور کہا حیی کو ہم نے فلاں جگہ جو اس کی زمین ہے اور ویران ہے وہاں پر ہم نے ٹہلتے دیکھا تھا۔ چنانچہ مسلمان گئے وہاں کی زمین کو کھودے تو وہاں پر وہ مٹکا مل گیا۔ کہا کہ اب جو ہے تمہاری جان بخشی نہیں ہوگی، لہذا سلام کو اور اس کے بھائی کو آپ نے قتل کر دیا، اور ان کی ذریت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان میں صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقسیم کیا تو ایک انصاری کے حصے میں آئی تھیں، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں، کسی عام کے لیے مناسب نہیں، آپ اپنے لیے ان کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی اور کہا چاہو تو تمہیں میں آزاد کروں، لونڈی بنا کر کے رکھوں، اور چاہو تمہیں آزاد کر کے میں تم سے شادی کر لوں۔ چنانچہ وہ آزاد ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کیا۔ دلچسپی کی بات یہ کہ آپ کے پاس وہ بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ نے ان کے چہرے پر، یہاں پر پیشانی پر ہرا نشان دیکھا، جیسے مار کا نشان ہوتا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے شوہر سلام کے گود میں بیٹھی ہوئی تھی تو ہم نے اسے ایک خواب بتایا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ یثرب سے یعنی مدینہ منورہ سے چاند نکلا ہے اور آ کر کے میری گود میں پڑ گیا ہے۔ تو اس نے مجھے دو زور کا تھپڑ مارا، کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ساتھیوں، کافر کا خواب بھی کبھی کبھار سچا ہوتا ہے، خواب کی ایک حقیقت ہے، سچا ہوتا ہے۔ تو کہا یہ وہی مارکا
نشان ہے۔ علی کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ ساتھیو ایک چیز اور پیش آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ خیبر کو فتح کرنے میں یہ 15-20 دن سے زیادہ وقت لگا تھا، 1-2 دن میں فتح نہیں ہوا تھا، آہستہ آہستہ۔ تو ایک فتح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت ملا تھا اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہا، تو اس میں ایک اعرابی صحابی بھی تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ نے ان کا بھی حصہ، وہ بیچارے بالکل اللہ والے تھے، لے کر کے لوگوں کے جانور چرانے چلے گئے تھے۔ تو جب واپس آئے تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ کہا کہ یہ کیسا حصہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت تقسیم کیا ہے وہ آپ کو دیا ہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیح سند سے مروی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں اس کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں تو مسلمان اس لیے ہوا ہوں کہ کوئی اڑتا ہوا تیر آئے اور ہمارے یہاں پر لگے اور میں شہید ہو جاؤں اور میں جنت میں جاؤں، میں تو اس لیے شہید ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بتایا کہ اس نے تم مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے کہو ان تصدق اللہ یصدق، اگر تم یہ بات سچ کہہ رہے ہو، اللہ کے ساتھ تمہارا یہ سچا وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ امید کو سچ کر دکھائے گا۔ چنانچہ صحابی کہتے ہیں کہ دوسرے یا تیسرے دن جب مقابلہ ہوا تو اس نے جس جگہ اشارہ کیا تھا بالضبط کہ یہاں پر تیر آ کر کے لگے، بالضبط تو وہیں پر اسے تیر لگا اور آ کر کے وہ شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کپڑا دیا، اپنے دست مبارک سے اسے قبر میں لٹایا ہے اور کہا اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا بندہ تیرے راستے میں نکلا ہے، میں اس سے راضی ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا۔ تو اس سے ساتھیوں اللہ کے لیے اخلاص، خلوص نیت سے جو آدمی جس چیز کی تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دکھاتا ہے۔ ساتھیوں اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہی معجزات کا بھی ظہور ہوا۔ میں ان تمام معجزات کا ذکر نہیں کرتا، صرف ایک معجزہ حضرت سلمہ ابن اکوع جن کا ذکر چل رہا تھا اس لیے ان کو میں بتا رہا ہوں۔ ان کے مولا یزید ابن ابی عبید تھے، انہوں نے ان کے حضرت سلمہ کی پنڈلی میں دیکھا کہ ایک مار کا نشان ہے۔ کہا کہ یہ کیسا نشان ہے مار کا؟ کہا کہ اس کا ایک قصہ ہے۔ کہا وہ قصہ کیا؟ کہا خیبر کے موقع پر میں قتال میں جنگ میں شریک تھا تو یہاں آ کر کے زخم لگا ہے جس سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، لوگ مجھے اٹھا کر کے لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر جب پھیرا ہے تو میری پنڈلی پہلے سے اچھی ہو گئی۔ یہ وہی مار کا نشان ہے۔ ذرا سوچیں ساتھیوں، میں سوچنے لگا کہ آخر مار کا نشان کیوں باقی رہا، وہ ختم کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھا؟ جب پنڈلی کی ہڈی کو درست کر سکتا ہے تو مار کے نشان کو نہیں ساتھی، اس لیے کہ اگر وہ نشان ختم ہو گیا ہوتا تو ہوتا ہے سلمہ ابن اکوع اسے بھول جاتے اور لوگ پوچھتے بھی نہیں، لیکن جب تک وہ نشان باقی رہے گا، جب بھی دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معجزے کو اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو یاد کرتے رہیں گے، اس رحمت کو یاد کرتے رہیں گے۔ اس طریقے سے ساتھیوں اس میں اور بہت سے معجزات پیش آئے۔ البتہ ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ فتح ہو گیا خیبر اور مکہ کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ محمد اگرچہ گئے ہیں خیبر میں، لیکن خیبر بڑا مضبوط قلعوں کا مرکز ہے، وہاں پر انہیں قبضہ کرنا مشکل ہے، انہیں منہ کی کھانی پڑے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا اس انتظار میں تھے کہ کب خوشی کی خبر آتی ہے۔ مکے کے ایک شخص تھے جن کا نام تھا حجاج ابن علات یا علات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہو گئے خیبر کے موقع پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ جھوٹ بولنے کی اجازت دیں گے؟ ساتھیو یہ ہے اسلام، کیسی تبدیلی پیدا کرتا ہے اپنے معنی میں۔ آج ہمارے اندر یہ تبدیلی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں رسوا ہونا پڑ رہا ہے۔
اسلام کیسی تبدیلی پیدا کرتا ہے. مسلمان ہو گئے, سمجھ لیا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, تو اس کا مطلب کہ اب جھوٹ نہیں بولیں گے. لیکن کچھ مصلحت تھی, اس لیے جب جھوٹ بولنا ہوا تو اجازت کس سے لے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے بارے میں کچھ غلط بات کہہ سکتا ہوں؟ کہا کوئی بات نہیں, جاؤ. چنانچہ وہ آئے مکہ مکرمہ, اور مکہ مکرمہ میں اپنی بیوی سے کہا کہ خیبر کے لوگ یہودی جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو ہرا دیا ہے, اور محمد وہ بھی ان کے قید میں ہیں اس وقت, اور بہت سے مسلمان قید ہوئے ہیں. میرا جو پیسہ ہے تو مجھے دے دے تاکہ میں جاؤں اور 2-4 غلام خرید کر کے لے آؤں میں. یہ خبر مکے میں اڑی اور عباس ابن عبد المطلب تک یہ خبر پہنچی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے چچا. یہ خبر پہنچنی تھی کہ وہ غم سے نڈھال ہو کر کے لیٹ گئے, اور اپنے بیٹے قسم جن کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اسے اپنے گود میں لے کر کے شعر پڑھنے لگے, حبی قسم حبی قسم یہ کہنے لگے, اور کہا جو نبی کریم مشابہ ہیں, اور غم سے نڈھال ہو گئے. پھر اپنے غلام کو بھیجا, کہا کہ جاؤ ذرا اس سے پوچھ کر کے آؤ تو کیا حال ہے, سچ کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. تو غلام جب آتا ہے حجاج ابن علات کے پاس, تو حجاج ابن علات نے کہا کہ ایسا کرو کہ ابو الفضل, یعنی عباس بن عبد المطلب ان کا ابو الفضل, میں اس ایسے فلاں وقت آ رہا ہوں, ہم سے اکیلے میں ملے, بات ایسی ہے جو ان کے خوشی کی ہے. جب غلام خوشی خوشی واپس گیا, اس کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے عباس بن عبد المطلب نے, تو کہا کہ تو اللہ کے لیے آزاد کر دے رہا ہوں تجھ کو میں. بتا کیا کہا ہے حجاج نے؟ کہا حجاج نے کہا ہے آپ کی خوشی کی بات ہے, ایسا کیجئے کہ اکیلے میں ان سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو آ کر کے حضرت عباس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے, خیبر پر آپ کا قبضہ ہو گیا. اور صرف یہی نہیں, خیبر کے سردار سلام کی بیوی صفیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان کا انتخاب کر لیا ہے. اس سے سچی دلیل اور کیا چاہیے تم کو؟ تو اٹھے, ان کی پیشانی کو بوسا لیا اور کہا لیکن 3 دن تک آپ یہ خبر پھیلائیے گا نہیں مکے میں, 3 دن تک یہ خبر نہیں پھیلائیے گا. آئے اور اپنا سامان لیا اور مدینہ منورہ کے لیے رخصت ہو گئے. حضرت عباس تیسرے دن اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے حجاج کے گھر پر آئے. ان کی بیوی نے کہا کہ ابو الفضل, جو خبر پہنچی ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے آپ کو, لیکن یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. حضرت عباس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, اللہ نے اپنے نبی کو سرخرو کیا ہے. اگر تو کچھ خیر سمجھتی ہے اور چاہتی ہے تو تیرا شوہر وہ مال لینے کے لیے آیا تھا اور اس لیے اس نے جھوٹ بولا ہے. اگر تو چاہتی ہے خیر تو بھی ان کے ساتھ چلی جا وہاں پر, ورنہ اب خیر نہیں ہے. اس کے بعد کافروں کے پاس آتے ہیں تو کافروں نے بھی بظاہر افسوس ظاہر کیا, لیکن اصل مقصد طعنہ دینا تھا. تو حضرت عباس نے وہاں بھی کہا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے, خیبر اب مسلمانوں کے قبضے میں ہے. حتیٰ کہ خیبر کے سردار کی بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان کا انتخاب کر لیا ہے. خیبر جب فتح ہو گیا ساتھیوں, تو چلتے چلتے ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دیں. خیبر فتح ہو گیا تو یہودیوں کی کچھ آبادیاں اور تھیں. ایک آبادی تھی فدق. فدق جانتے ہیں آج کہاں ہے؟ جسے آج شیعوں نے بہت بڑا ایشو بنایا ہے ابو بکر و عمر کے خلاف. فدق آج جسے حائط کہا جاتا ہے. آپ مدینہ منورہ سے نکلیں اور تقریباً 100-125 کلومیٹر کے قریب آئیں گے تو بائیں طرف راستہ کٹتا ہے کس کا؟ حائل کا. اس راستے کے اوپر تقریباً 150 یا ایسے کلومیٹر جانے کے بعد پھر بائیں طرف کا ایک راستہ کٹتا ہے 14 کلومیٹر, وہاں سے جا کر کے حائط ایک جگہ ہے. حائط یہی فدق کا علاقہ ہے, یہی فدق کا علاقہ ہے. ابھی 1.5 سال پہلے وہاں کا ایک آدمی آیا بھی تھا, اس سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے یہ ساری تفصیل بتائی. آج بھی وہاں کھجور کے باغات ہیں.
تو وہاں کے لیے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی ایک فوج بھیجی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ صلح کر لی اور کہا کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ علاقہ ان کا ہے لیکن ہمیں اس پر رہنے دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے اسے، چونکہ جنگ سے نہیں فتح ہوا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے خرچے کے لیے، بلکہ اہل بیت کے خرچے کے لیے، جسے آج شیعہ ایشو بنائے ہوئے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے مسلمان اللہ کے رسول کا مال تھا اسے آپ کی اولاد کو نہیں دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے وادی قرا علا، جسے آج العلا کہا جاتا ہے، وہاں پر بڑھے۔ تو وہاں کے لوگ بھی تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنا چاہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خیبر کے لوگ جو ہم سے زیادہ طاقتور تھے، مال زیادہ تھا، ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا، تو وہ بھی ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے۔ کچھ لوگ شام کا علاقے میں چلے گئے اور کچھ لوگ وہیں پر رہنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس طریقے سے ساتھیوں مسلمانوں کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے فرصت مل گئی۔ اب چلتے چلتے جو بعد ہم چند فوائد ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات بند کرتے ہیں۔ دیکھیے، آج کے درس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کا اخلاص اور دین کے لیے ان کی قربانی، کہ وہ دین کے لیے اپنی جان، اپنے منصب اور اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہی سلمہ ابن اکوع جن کا ذکر ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں صلح حدیبیہ میں شریک ہوا تو میرے پاس کوئی مال نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ کر کے میں اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کے لیے نکلا تھا، لیکن آخر میرا خرچہ کیسے چلتا؟ ذرا دیکھیں ساتھیوں، خرچہ کیسے چلتا تھا؟ کہا ہم نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے معاملہ طے کر لیا تھا کہ آپ کے اونٹ کی میں خدمت کروں گا، اسے میں چارہ دوں گا، اس کے عوض میں آپ مجھے صرف کھانا دے دیں گے، بس صرف کھانا دے دیں گے بس۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسری چیز ساتھیوں، مسلمان کو چاہے جتنا مشکل وقت اس کے اوپر آئے، جتنی مشکل گھڑی اس کے اوپر آئے، لیکن امانت میں خیانت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے کہ امانت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوتا ہے، پھر بھی امانت میں خیانت اس لیے جو معاف نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایک بار ایک شخص آتا ہے آپ کی خدمت میں اور کہتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے میں مارا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے کہا تو جنت میں جائے گا، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ابھی آگے بڑھتا ہے تو آپ نے اسے بلایا کہ یہاں آؤ۔ کیا تم نے کہا ہم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، پیٹ پھیر کر کے نہیں، دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، الا الودائع، مگر امانت۔ ابھی جبرائیل نے آ کر کے مجھ سے یہ بات کہی ہے۔ جبرائیل نے ابھی آ کر کے، یہیں سے معلوم ہوا ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ پر وحی کے ذریعے آپ کو چیزیں بتلاتا تھا۔ تو امانت وہ کیسے؟ دیکھیے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی کتنے مشکل وقت میں تھے، دشمن کا پیچھا کرنا تھا، سواری کی ضرورت تھی، لیکن یہ مال کس کا تھا؟ امانت کا تھا، لہذا اسے چھیڑا نہیں، غلام کو دیا، کہا جا کر کے واپس کر دینا، اس لیے کہ ہم جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہے، ہم مرتے ہیں یا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کوئی ایسی مشکل مرحلہ ہو، کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے، حج پر جا رہا ہے، کیسا ہے، تو جو امانت ہے اسے لکھ کر کے اور بتا کے جانا چاہیے، اگر اس کے حوالے نہیں کرنا ہے تو۔ ساتھیوں اسی طریقے سے امانت کی تو یہ اہمیت ہے، لیکن چوری کرنا اور مال عام جو ہے اس میں خیانت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرا پھر بھی یہ معاف نہیں ہے۔ سوچیں گے، آپ کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اگر چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ہوا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جو آپ کا کجاوا اٹھاتا، آپ کی سواری رکھتا تھا۔
اچانک ایک جگہ تھا، ایک تیر اسی موقع پر ایک تیر آیا، اس کو لگا، وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ہنیئا لہ بالشہادہ، اس کے لیے شہادت مبارک ہو۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں، خیبر کے موقع پر ایک چادر اس نے جو چرا لیا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر آگ جل کر کے اس کے اوپر آگ جل رہی ہے۔ تو ساتھیو، خیانت کا بڑا اسی طریقے سے ساتھیو دشمن کی دشمنی ہمیں اس کے اوپر ظلم پر نہیں ابھارنا چاہیے۔ اگر دشمن ہم سے دشمنی رکھتا ہے تو یہ مانا نہیں کہ ہم اس کے اوپر ظلم کریں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کہا تھا؟ ان کی محبت کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمہاری دشمنی ہمیں تمہارے ظلم کرنے پر نہیں ابھار سکتی، میں تمہارے ساتھ انصاف نہ کروں، نہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیو، جنت صرف اہل ایمان کو ملے گی۔ آپ نے اس اپنے غلام کے واقعے کے بعد کہا تھا، جا کر کے اعلان کر دو کہ جنت اسے ملنے والی ہے جو مومن ہے، اور متعہ کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ متعہ جانتے ہیں نا، جسے چاہیے آج کل 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متعہ کو حرام قرار دیا تھا، اور پالتو گدھے کے گوشت کو آپ نے حرام کیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہود کس قدر خبیث اور بدباطن لوگ ہیں، تو جو اس وقت مسلمانوں کے کام نہیں آئے تو آج مسلمانوں کے کام آئیں گے۔ لہذا ان کے ساتھ صلح، جس کی دعوت آج پورا یورپ ہمیں دے رہا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان کے ساتھ صلح مصالحت کبھی بھی کام نہیں آئے گی۔ اور اہل کتاب جو کافر اور مشرک ہیں، ان کا ذبیحہ اور ان کا کھانا حلال ہے۔ آج بہت سوالات ہوتے ہیں کہ کافروں کی دعوت قبول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کا مال ان کے لیے حرام ہے، لیکن ہمارے لیے ہدیہ اور تحفہ کے طور پر آ رہا ہے تو وہ حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت قبول کی کہ نہیں؟ تو قبول نہیں کی تھی، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے زمین کو آدھی اور تہائی بٹائی پر دینا کیا ہے؟ جائز ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی زمین کو دیا۔ کسی عظیم مقصد کے لیے، بشرطے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو رہا ہو، یہ سن لیں گے، کسی عظیم مقصد کے لیے بشرطے کہ کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا ہے، تو جھوٹ بولنا جائز ہے کہ نہیں؟ بشرطے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو اور کسی کے اوپر ظلم نہ ہو رہا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا بھائی ہے، وہ کسی کے مال پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور ہم سے گواہی مانگتا ہے تو ہم اس کی گواہی نہیں، جھوٹی گواہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم ہے دوسرے کے اوپر، ناجائز کام پر ہے۔ لیکن جائز مقصد کے لیے اپنا مال انہیں لینا تھا، مال سے ان کا حق تھا، حضرت حجاج بن علاط کا مال تھا اپنا، اسی لیے انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ سال بھر کا کھانا جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے، سال بھر کا کھانا جمع کر کے۔ جو ہمارے ہاں صوفیہ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ پر توکل کیا ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ وہ کیسے، کہاں سے ہم نے مسئلہ لیا؟ جب خیبر فتح ہوا ہے تو صحیح مسلم شریف وغیرہ میں، اس میں مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی ہر بیوی کو 60 وسق کھجور دیتے تھے اور 30 وسق جو دیا کرتے تھے۔ 1 وسق کتنے کا ہوتا ہے ساتھیوں؟ 80 وسق کھجور دیتے تھے۔ کتنا؟ 1 وسق ہوتا ہے 60 صاع کا۔ کتنا؟ 60 صاع کا۔ اور 1 صاع کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے 1 صاع۔ اب آپ سوچیں 80 وسق کتنا مال بن جائے گا؟ یہ گویا 1 کنٹل کے قریب ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کنٹل بڑی رقم، اور جو اس کے علاوہ ہے، جو اس کے علاوہ ہے، یہ الگ بات تھی کہ وہ لوگ سدا مال کیا صدقہ کر دیا کرتے تھے، بچتا نہیں تھا، لیکن دینا کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ سال بھر کا کھانا جمع کرنا اللہ کے رسول جمع کرنے کے لیے دیا کرتے تھے، لیکن ان کا اخلاص تھا کہ غریبوں پر وہ لوگ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت
اسی طریقے سے اسلام کا مقصد اولی ساتھیوں کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانا ہے، لوگوں کے ملک کے اوپر قبضہ کرنا نہیں ہے، لوگوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنا نہیں ہے۔ اور آخری فائدہ، جبکہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں لیکن میں چھوڑ دے رہا ہوں، خواب کی ایک حقیقت ہے، خواب ایک حقیقت ہے، اور سب سے سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو جتنا سچا رہا کرتا ہے۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں جیسے آج کل ہے، مومن کا خواب جھوٹا ہوگا ہی نہیں، خاص طور جو جتنا سچا، جتنا پرہیزگار ہوگا اس کا خواب سچا ہوگا۔ اور کبھی کبھار جیسا کہ ہم نے کہا، کافر کا خواب بھی، جیسے حضرت صفیہ نے خواب دیکھا تھا نا کہ یثرب سے چاند نکلا اور آ کر کے میری گود میں، اس کے کافر نے کیا، اس کے شوہر نے کیا تعبیر کی تھی کہ تو خواب دیکھ رہی ہے کہ یثرب کا بادشاہ تیری گود میں لیٹے گا، صحیح ہوا کہ نہیں؟ ایسے ہی سورہ یوسف کے اندر جو ہے وہ بادشاہ کافر تھا نا، اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں کھا جا رہی ہیں، سمندر خشک ہوتا ہے، 7 بالیاں تر ہیں اور 7 سوکھی ہوئی ہیں، ہوا آتی ہے، سوکھی بالیاں تر بالیوں سے ملتی ہیں تو وہ خشک ہو جاتی ہیں۔ وہ سچا خواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو خواب کی ایک حقیقت ہے۔ آج کے سائنسداں اور ڈاکٹر لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، بالکل ان کا کہنا جھوٹ ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس تک ابھی تک سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکی ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ اس کو بھی وہ مانے گی۔ ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں جو غزوہ خیبر سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت کی محبت ڈال دے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔